ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز سامعات، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز چند خوبصورت باتوں سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان عالی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت اور بیت المال کے مال کو اپنی دولت قرار دیا جائے، یعنی بیت المال اور قومی خزانہ جو رعیت اور مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو عمرہ اور صاحبان جو منصب پر فائز ہوتے ہیں، صاحب منصب، جب وہ لوگ اس کو اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات اور اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا جائے اور جب علم کی تحصیل دین کے لیے نہیں بلکہ محض دنیا طلبی کے لیے ہونے لگے، اور جب مرد عورت کی اطاعت شروع کر دے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ خود سردار بنا رہے، اپنے آپ کو عورت کی قوامیت یعنی ماتحتی میں دے دے، اور جب بیٹا ماں کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے، اور جب آدمی اپنے دوست سے زیادہ قریب ہو جائے مگر اپنے ماں باپ سے اتنا ہی دور ہو، اور جب مسجدوں میں آوازیں زور سے بلند ہونے لگیں، اور جب قوم کو سرداری اور سربراہی قوم کا فاسق انسان کرنے لگے، اور جب قوم کا رہنما قوم کا بدترین شخص ہونے لگے، اور جب کسی انسان کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اور جب گانے والیاں اور باجے عام ہو جائیں، اور جب اعلانیہ شرابوں کا دور چلنے لگے، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر طعن و تشنیع اور لعنت کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم انتظار کرو تند و تیز سرخ آندھی کا اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتوں کے مسخ ہونے کا اور پتھروں کے برسنے کا، اور اللہ کی طرف سے پے در پہ نزول عذاب کا، جیسے موتیوں وغیرہ کی ایک لڑی جو ٹوٹ گئی ہو اور پہ ہم وہ مسلسل دانے گر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس امت میں خاص نوعیت کے 4 فتنے ہوں گے، ان میں آخری اور سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی میری نظروں سے ایک ایسی ہی دل دہلا دینے والی پوسٹ گزری جس میں سعودی عرب میں لڑکیاں بغیر دوپٹے کے بڑے بڑے گلوں کے ساتھ نہایت چست لباس پہنے ہوئے، زیادہ تر خواتین اور مرد حضرات نے اگرچہ اپنے وہ چوغے پہنے ہوئے تھے سروں پہ، اپنے انہوں نے مباح بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن تالیاں پیٹ رہے ہیں اور ساز بج رہے ہیں، بالکل مست ہوئے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، بدمست لوگوں کی طرح سے عورتیں بھی مرد بھی جھوم رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سرزمین پاک پر جہاں اسلام کا روشن سویرا نمودار ہوا، جہاں سے جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا گیا، اس جگہ پر یہ عالم کلب تھا کوئی جس میں یہ تقریب
منائی گئی۔ اور پھر ایک اور پوسٹ نظر سے گزری، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بہادر عورت کسی مال پہ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر اشیاء ٹھیک، تو کچھ یعنی گھریلو اشیاء جو ہیں وہ بک رہی ہیں، اور دوسرا سامان بھی۔ ایک پورشن میں وہ جاتی ہے تو وہاں پہ بڑی بڑی مورتیاں جن کی ہندو پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ ہاتھی کے سونڈ والی اور دوسری اور یہ اور وہ جا کے دیکھتی ہے، وہ عربی میں ان سے پوچھتی ہے، استفسار کرتی ہے کہ یہ مورتیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو وہاں کا نمائندہ کہتا ہے کہ یہ سامان کی طرح بک رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوگا، لیکن ہماری یہاں پہ مجبوری ہے کہ ہمارا یہ مال ہے، یہاں پہ ہر چیز بکتی ہے۔ وہ اٹھا کے مورتیاں توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت اچھا لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی، اس نے سنت کو زندہ کیا۔ اس بہادر خاتون کو سلام ہے۔ تو پیاریوں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ قیامت، قرب قیامت کی ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا نا کہ قیامت کے قریب اللہ کے گھر میں بھی کفار کا ڈنکا بجے گا۔ اور کفار کا ڈنکا کیسے بجے گا؟ یہ کفار کا ڈنکا ہی تو بج رہا ہے۔ ان کے من چاہے کام ہو رہے ہیں، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہو رہا ہے، اور وہاں کے بدمست حکمران شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس بات سے اللہ ناراض ہوگا اور کیا بات پکڑ میں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، اللہ غفور الرحیم وقت کی اس سیاہی سے بچا لے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں والا معاملہ فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، اور کفری چالوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان مردود کے چالوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شیطان کی پرفریب چالیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، مشکل سے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اپنے کسی مردہ بھائی کے لیے قبر کھودی اور اس میں دفن کیا تو اسے قیامت تک کے لیے گھر بنا کر دینے کا ثواب ملے گا۔ اپنے عزیز و اقربا یا متعلقین کے ہاں فوتگی ہو جانے پر بتوفیق اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی نعمتوں کو دراز کرے اور اپنی رحمتوں سے ہمکنار کرے۔ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ گناہ جو ہے وہ در حقیقت ایک عمل ہے۔ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا یا برا۔ اچھا عمل خیر کی، بھلائی کی طرف ہوتا ہے، جبکہ برا عمل جو ہے وہ شر کا راستہ دکھاتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر زندگی میں گناہ نہ ہو تو توبہ کا بھی لطف نہیں حاصل ہوتا۔ جب کچھ ایسا ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ روح کا غسل ہے، جس سے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس سے آپ دیکھیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے نا، شخصیت تر و تازہ سی ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔
کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں. ہر شخص کو سیکھنے، آخری سانس تک سیکھنے کی جستجو کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سب آتا ہے اور میں کامل ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں. شخصیت کی نشو و نما اس وقت رک جاتی ہے جب آدمی خود کو کامل سمجھتا ہے. تو ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم تو سیکھنے کے مراحل میں ہیں اور آخری سانس تک انشاءاللہ ہم سیکھتے ہی رہیں گے، ہے نا ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ایسی موت عطا فرمائے جیسی عید کی خوشی ہوتی ہے نا، ایسے ہی. تو زندگی کو اور عید کی خوشی والی موت کیسے حاصل کریں گے ہم؟ کہ زندگی کو ہم رمضان جیسا بنا لیں. جیسے رمضان میں ہر چیز سے مبرہ ہوتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے، ہر چیز سے رکتے ہیں، ہر چیز سے روزہ ہمیں روکتا ہے، بری باتوں سے بھی روکتا ہے، گالی گفتار سے روکتا ہے، دل آزاری سے روکتا ہے اور اسی طرح سے خود نمائی سے روکتا ہے. ہر طرح کی ایک طرح سے دیکھ لیں آپ کہ ہماری نفس کی جو ہے وہ آبیاری ہوتی ہے. نفس کی پاکیزگی کا نام ہی در حقیقت روزہ ہے. تو اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزاریں تو موت عید جیسی ملے گی، انشاءاللہ ایسی ہی ہوگی. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ مہربان کے 99 نام ہم اپنی کلاس میں ہر دفعہ کرتے ہیں. آج سوچا کہ اور بہت ساری باتیں چلیں ان میں کر لیتے ہیں. آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ذکر کیجیے گا اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے السلام جل شانہ. السلام جل شانہ. آج دل کیا آپ کو اس کے خواص سے آگاہ کیجیے. ویسے تو ہم نے اپنی کلاس میں اکثر و بیشتر جب ہمیں ٹائم ملا تو ہم نے ان ناموں کو دہرایا اور ان کے خواص بھی ہم نے پڑھے اور ان کی خاصیتوں سے ہم مستفید ہوئے. تو السلام جل شانہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے، ایک تو یہ کہ جو صبح کی نماز کے بعد 1000 بار اس میں السلام جل شانہ کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا علم زیادہ ہوگا، اس کا علم زیادہ ہوگا. صبح فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ. اچھا، اگر کوئی شخص اس اسم کو 131 ٹائم یا پھر 161 ٹائم یہ پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پائے گا. آنٹی نرگس اللہ کرے یہ کلاس سن لیں، انشاءاللہ وہ کلاس میں موجود نہیں ہے تو وہ ضرور یہ پڑھیں ولاخر درود شریف کے ساتھ، یا تو 131 ٹائمز یا 161 ٹائمز پڑھ کر بیمار کو دم کریں، انشاءاللہ صحت ہوگی. اور جو اس اسم کو بغیر تعداد کے کثرت سے پڑھے یا پھر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ وہ دشمن سے بے خوف رہے گا. میری وہ بہنیں جو کہ کسی بھی طرح سے کسی پریشانی کا شکار ہوں، خاندان میں بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کسی معاملے کو، تو میری یہ بہن سن رہی ہوں تو وہ بھی اس میسج کو آگے پہنچائیں اور آپ بھی میرا کو میسج سینڈ کر دینا، میرے ذہن میں نہ رہے تو آپ بتا دیجیے گا. تو سننے والے سن رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بے حساب پڑھنے سے، بغیر تعداد کیے کثرت سے پڑھنے سے یا اپنے پاس لکھ کر رکھنے سے انشاءاللہ دشمن کا خوف نہیں رہے گا. اور جو شخص خوف زدہ رہتا ہو ہر بار اس کو مطلب ایسے
خائف رہے یا بیماری محسوس کرے تو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، یا جو شخص بیماری یا خوف میں مبتلا رہے اس کے اوپر دم کر دے تو انشاءاللہ وہ خوف سے اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ۔ یہ آپ لوگ نا نوٹ کرتے جائیں، تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات بس حافظہ ایسے ہی ہے نا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ حافظے کو محفوظ ہی فرمائے اور اس کو قوی کر دے، لیکن بہرحال وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور السلام جل جلالہ یا السلام جل شانہ 690 مرتبہ، 690 ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اگر کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی پیاری خاصیت ہے نا اس نام کی، السلام۔ اچھا، اگر کوئی شخص 121 مرتبہ اسم کو پڑھے، سورہ یاسین کا جو ہے آیت کا حصہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کیا پڑھنا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم 121 مرتبہ۔ تو کسی مریض پر پڑھیں تو مریض انشاءاللہ شفا پائے گا، کم از کم مرض میں کمی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص مریض کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ اسم السلام جل جلالہ یا السلام جل شانہ 136 بار اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد 15 مرتبہ اللہم اللہم یا سلام سلم، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم یا سلام سلم، تو انشاءاللہ ہر طرح کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ اللہم یا سلام سلم، اور جو کوئی کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ 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 تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اذان ہاں، لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز جو ہے نا، یہ جملہ، یہ ہماری بہن نے ایک نے کہا ہے کہ باجی ایک معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ بھی اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، اپنی زندگی اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہیں نا تو پھر اپنی زندگی میں سے یہ جملہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بس یہ چیز نکال دو، لوگ کیا کہیں گے، ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز شامل کر لو۔ سمجھ آئیے میری بات؟ تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے بھی نا تو ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، کہنے دو، کہتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سنو سب کی، کرو من کی۔ آپ اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ زیادہ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے یا لوگوں کا کہنا؟ دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زہد اختیار کرے نا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو پیدا کرے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا۔ دنیا کے عیوب، اس کی بیماریاں اور ان کا علاج معالجہ بھی اس کو آنکھوں سے دکھا دے گا اور اس کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تو جب یہ چیز آپ کے دل میں اگر دستک دے گی نا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز نکل جائے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی اور انشاءاللہ
یہی چیز آپ کے اندر زہد و تقوی پیدا کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت تو یاد ہے نا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بھلائی یقین اور زہد ہے، اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب اس میں آئے گی لوگوں کے کہنے کی بات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی زہد فی دنیا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کوئی تکلیف ناخوشگواری تمہیں پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور اس کی رغبت دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناخوشگواری کی بات تم کو پیش ہو آئی۔ یہ سوچو کہ ہوتا ہے نا، خیال آتا ہے کہ کاش یہ مجھے پیش آتا ہی نہ، یہ پریشانی مجھے آتی ہی نہ، یہ تکلیف مجھے آتی ہی نہ، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی رغبت اور اخروی ٹھکانے کا یعنی طلب، تو یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ وقت میں بالکل بے برکتی دیکھیں، ابھی جمعہ گیا تھا، اب جمعہ آ گیا، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ آج جمعہ ہے، دیکھیے گا اب لگے گا چٹکی بجاتے پھر جمعہ آ گیا، تو یہ وقت میں بے برکتی ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی شب و روز کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر ہے نا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں، اور گھنٹے کا دورانیہ بس اتنا رہ جائے کہ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ ایک دم بھڑک کر بجھ جاتا ہے۔ وہ جاہل ہے جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، وہ جاہل ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے نا، دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم کیوں زندہ ہیں یہ سوچو۔ جانور کے پاس سوچنے کا وہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ سوچے، فکر کرے۔ سب سے بڑا جاہل ہے وہ، زندگی کے جو مقصد سے غافل ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ پہلے زندگی کا مقصد تو سیکھو کہ کیا ہے، زندگی گزارنے کے کیا مقاصد ہیں۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، خاموشی ہاں جی، خاموشی اچھی چیز ہے۔ خاموشی جو ہے نا عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیر، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، دل اگر دنیا میں رسوا ہو گئے تو کیا ہوا، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے تو آسان ہے نا۔ آخرت کی رسوائی تو بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، وہاں رسوائی سے کون بچائے گا؟ اگر یہ سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، غفور الرحیم، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، زندگی کی برکت عطا نصیب فرمائے اللہ پاک۔ ٹھیک ہے۔ دل میں شیطان کے داخل ہونے کے بڑے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ کیا ہے پتہ ہے؟
غضب، غصہ اور شہوت، غصے میں عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اور عقل دل کے قلعے میں شیطان کے داخل ہونے سے روکنے والا سپاہی اور چوکیدار ہے۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے جیسے کہ بچہ کسی گیند سے کھیلتا ہو۔ تو اسی طرح شہوت کے غلبے پر بھی شیطان بآسانی دل میں ڈیرا ڈال لیتا، پھر انسان نہیں دیکھتا کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے۔ اور بیماریوں میں سب سے بری بیماری جو ہے، جسمانی بیماری، یہ روحانی بیماری، حسد اور ہرس۔ تو یہ دیکھیں کہ حسد اور ہرس بھی شیطان کو دل میں داخل ہونے کا راستہ دیتے ہیں۔ ہرس انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ہرس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا بنا دیتی ہے یہ ہرس کی جو عادت ہے۔ شیطان کے دروازوں کو پہچاننا بصیرت کے نور ہی سے ممکن ہے۔ جب اس نور پر حسد اور ہرس کا پردہ آ جائے گا تو انسان شیطان کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اس کے دل میں پتہ ہی نہیں، اس کو خیال ہی نہیں ہوگا کہ یہ شیطان کا بہلاوا ہے، یہ شیطان مجھے کس راستے پہ ڈال رہا ہے۔ شیطان حریص کی نظر میں شہوت کی ہر چیز کو خوبصورت دکھائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ اور بےہودگی کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ تو شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ سننے والی بات ہے، جو خوش خوراک ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ ہاں جی، شیطان کے دروازوں میں سے بڑا دروازہ ہے، اگرچہ کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جب شکم سیری ہوتی ہے نا تو شہوت کو یہ جوان کرتی ہے۔ شہوت ہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس سے وہ انسانی دل کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ جو خمارے گندم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بس اس سے بچائے۔ لوگوں کے اندر طمع ہے نا، تو یہ بھی شیطان کا دروازہ ہے۔ جب انسان کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہو جائے تو شیطان اسے اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور بناوٹ کے طریقے سے اس کو سکھاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ایسے نئے ہیلے بہانے کا سوچے گا کہ کس طرح اپنا مقصد حاصل کرے۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے کسی بھی حد پہ جا سکتا ہے، جس سے کچھ ملنے کی توقع ہے۔ اس کو نہ کسی نیکی کا حکم کرے گا، نہ کسی برائی سے روکے گا۔ یوں ہرس کی وجہ سے بندہ شیطان کا کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک بڑا دروازہ کیا ہے؟ لالچ۔ ٹھیک ہے نا، لالچ سے بچنا ہے، لالچ دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مال و دولت، جائیداد، دنیاوی سامان، ان میں سے جو چیز بھی بقدر ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ خواہشات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا، خواہشات تو دل میں بستی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بالآخر یہی چیز انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچانے کے لیے پہنچا کے ہی دم لیتی ہے۔ انسان اپنی طمع پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے اتنے انبار لگا لیتا ہے کہ پھر وہ جائز ناجائز طریقہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ جس طرح بننا سنورنا، گھروں کو خوب سجانا، قیمتی چیزوں سے آراستہ کرنا، آرائشی پردے اور پتہ نہیں کیا کیا زیب و زیبائش کی چیزیں، دل میں آتے اچھے عمدہ کپڑے پہنے، جوتے پہنے، اسباب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے انسان۔ اس طرح شیطان ساری زندگی انہی چیزوں کی محبت اور رسول میں اس کو سرگرداں کر دیتا ہے۔ تو پھر جب وسائل نہیں ہوتے تو پھر وہ دوسری طرف دھیان دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور کیا کیا بتائیں، شیطان کے دروازے کہاں کہاں نہیں ہیں، کون کون سا ہماری عادتیں جو ہیں وہ شیطان کے دروازے کھولتی ہے۔ بخل، بخل جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان کے عمل کا سب سے بڑا دروازہ بخل ہے۔ تو کسی سے بخل کرنا، محتاج ہونے کا ڈر رہنا، اسی کے ذریعے سے انسان کو شیطان جو ہے وہ حق پر مال خرچ کرنے سے روکتا رہتا ہے، باطل پر خرچ کراتا رہتا ہے، پھر انسان اپنے رب سے برے گمان میں مبتلا۔ نعوذ باللہ، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یہ ایسے ہو جاتا تو کیا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس سے بڑے بڑے کفریہ کلمات۔ کیا تھا اگر اللہ مجھے بھی دے دیتا، فلانے کو اتنا ملا ہے مجھے بھی مل جاتا،
کیا تھا اگر میرا یہ اس طرح سے، مطلب میں وہ الفاظ، میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے منہ سے نکالنے کو اس ایسے سے. آپ بھی اکثر لوگوں کے منہ سے سنتے ہی ہوں گے اکثر ایسے جملے. تو بس جب کوئی ایسا بولنے لگے تو اس کو فوراً ٹوک دو کہ نہیں، یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول رہے ہو آپ. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں حق پر نہیں خرچ کرتے کبھی. آپ ان کو کتنا ہی آپ ان سے کہیں گے بھی آپ اس چیز میں معاونت کریں، آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں، یہ ایسے یہ نیک عمل کر رہے ہیں اس میں. نہیں جی، توبہ کرو اگر ان سے ایک دمڑی بھی نکل آئے تو. ہاں، جب دیکھیں گے کوئی شادی بیاہ ہے، ناچ گانے کی محفل ہے، اس میں آپ دیکھیں اعوذ باللہ من کل ذالک کے ایسے پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، ایسے کہ جیسے بس کیا کریں. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو اپنے رب سے برے گمان میں مبتلا کر دیتی ہے. اور مال خرچ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، یا اگر مال خرچ ہو گیا تو کیسے کروں گا، کیسے خرچ ہوگا، کیسے آگے زندگی گزرے گی. حالانکہ رازق اللہ کی ذات ہے. اگر انسان کے بس میں ہو نا تو وہ کبھی کسی کو ایک وقت بھی نہ کھانا کھلا سکے، اپنے سگے بچوں کو بھی. تو یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی عطا ہے کہ جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو کشائش دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتا ہے. اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں وسعت دے دیتا ہے، اس کے مال میں فراخی دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ برکت والے معاملات فرما دیتا ہے. تو یہ اس کی دین ہے، یہ اس کا کمال ہے. اس میں انسان کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے. پھر ایک ہمارے اندر اور چیز ہے، ایک دوسرے کے لیے بدگمان ہونا. مسلمان مسلمان کے خلاف ہے، مسلمان مسلمان سے بدگمان ہے. آپ علماء حضرات کو دیکھ لیں، مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر عالم جو ہے دوسرے عالم کو رگید رہا ہے، ہر عالم دوسرے عالم کے بارے میں ذوفشانی کر رہا ہے. تو بدگمانی میں مبتلا کرنا یہ بھی شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے. یہ بھی شیطان کے عمل کا دروازہ کھولنا ہے. حدیث مبارکہ میں کہ شیطان انسان کے اندر ایسا چلتا ہے جس طرح کہ جسم کے اندر خون چلتا ہے. برے اور شریر لوگ سب کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ان سے بچنا بہت ضروری ہے. دل کو شیطان کے دروازوں اور راستوں سے روکنے کے لیے یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بخل سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، بیجا خواہشات سے بچنا ہے، نفس کی خواہشوں سے بچنا ہے، زیب و زینت سے بچنا ہے، اور کیا تھا کہ پیٹ بھر کھانے سے بچنا ہے، اور غصے سے بچنا ہے، شہوت سے بچنا ہے، حسد اور حرص سے بچنا ہے، اور تمام یعنی لالچ اس سے بچنا ہے، اور مال و زر کی جو طمع ہے اس سے بچنا ہے، خواہشات کی انتہا سے بچنا ہے. کیونکہ یہی خواہشات ہیں جو انسان کو جہنم کے گڑھوں تک لے جاتی ہیں، ہے نا. تو ان تمام صفات کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور اس کو دیکھتے رہیں کہ ان میں سے کون کون سی عادت پہ آپ نے قابو پا لیا ہے، اس کو ٹک کرتے جائیں. اور کون کون سی عادت آپ کے اندر موجود ہے اس کو انڈر لائن کریں، اور اس کو گول دائرہ بنا کے 2 لائنیں اس کے اوپر لگائیں کہ مجھے یہ مجھے لازمی اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی ہیں. ان چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ضروری ہے. شیطان جو ہے نا یہ بھوکے کتے کی طرح ہے. اگر آپ کے سامنے روٹی یا گوشت کا ٹکڑا نہ ہو تو صرف آواز سے ہی کتے کو بھگایا جا سکتا ہے، لیکن غذا سامنے ہونے پر وہ بھاگے گا نہیں بلکہ جھپٹے گا. تو جو دل شیطان کی غذا سے خالی ہو، اس سے محض زبانی ذکر ہی سے شیطان بھاگ جائے گا. اگر دل میں خواہشات اور شہوت غالب ہوں تو وہ شیطان کی غذا ہیں. اب محض لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے یا ذکر کرنے سے وہ نہیں بھاگے گا، بلکہ دل تک پہنچ کر ہی رہے گا. تو متقی لوگوں کے دل شیطان کی غذا سے خالی ہیں. تو شیطان ذکر نہ کرنے پر آتا ہے تو ذکر کرنے سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے دل کا خواہشات سے خالی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. شیطانی حملوں سے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی جو صحیح کامل سنتوں پر عمل کرنے والا جو عالم ہے
اس کی تابعداری کی جائے، اس کی صحبت اختیار کی جائے جو کامل سنتوں کا عمل کرنے والا ہو، تو اس کی صحبت میں رہ کر دل کو پاک صاف کیا جائے، باقاعدہ اپنی اصلاح کرائی جائے۔ اصلاح تزکیہ کے بعد صرف ذکر اللہ ہی جو ہے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اصلاح کے بغیر محض مطالعہ یا اپنی فہم پر بھروسہ بعض اوقات بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچائے۔ یہ جو شوہر حضرات ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ شیوخ کی صحبتوں میں رہیں، جو عالم بعمل ہو اس کی صحبت اختیار کریں، اور اپنے گھروں میں آ کر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو ان تمام دروس سے آگاہ کریں اور ان کی اصلاح کریں، اپنا جو فرض ہے وہ ادا کریں۔ اور اسی طرح بہنوں کو جہاں پر بھی اچھی مجلس میسر آ جائے، اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم شکر ہے اللہ پاک کا کہ جب بھی کوئی دل میں ایسا شیطانی خیال آئے تو فوراً کسی بہت عمل کرنے والی ہستی سے رجوع کریں، اس سے باتیں کریں، اس کے آگے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، اور پھر اپنے تزکیہ نفس کے لیے جو وہ نصیحت کریں اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو انشاءاللہ زندگی میں جب ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا، ہمارے دل کی صفائی ہو جائے گی، ہمارا ذہن بھی پراگندہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری جو صحبتیں ہیں، ہماری جو نشست و برخاست ہے، ہماری جو عادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، وہ سب انشاءاللہ پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندیاں بن جائیں گی ہم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اعمال کرنے والیاں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ امن دے گا، پاکیزگی دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں ہمارے لیے، یعنی ان باتوں کو لے کر کے گھر والوں کو سمجھانا یا ان کی بات کو قبول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ نہایت میرے خلاف ہے، یا یہ کہ مطلب میرے لیے سراسر نقصان ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی خاموشی کا جو ایک کرینہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے تنہائی میں رکھا جائے۔ اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پی لیا جائے، بیٹھ جایا جائے، اور اس کے بعد میں ٹھنڈے ذہن سے سوچا جائے کہ کیا خبر جو بات مجھے کہی جا رہی ہے اس میں میرے لیے کتنی فائدہ ہو، میرے لیے اس میں میرا نہ کر کے کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو اتنی اہمیت دو گے کہ جیسے ساس ہے، اگر اس کو آپ سوچو کہ اگر میری یہاں پر ماں ہوتی ہے اور وہ مجھے ایسا کہہ رہی ہوتی تو اس وقت میرے خیالات کیا ہوتے، اس وقت میری سوچ کیا ہوتی، کیا میں اپنی ماں کو اسی طرح سے، اسی غصے سے دیکھتی یا اسی غصے سے سوچتی؟ تو یقیناً آپ کو خیال آئے گا کہ نہیں، ماں کا درجہ جو ہے وہ بہرحال آپ کے لیے باعث توقیر ہوتا اور محترم ہوتا، اور ان کی بات کو آپ اولیت دیتی، اس کو آپ فوقیت دیتی۔ تو بس یہ سوچ کر کے کہ ماں جیسی ماں ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے، ماں نے جنم دیا، ساس نے سنم دیا، تو جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اس کی ماں بھی تو آپ کے لیے اتنی ہی قابل احترام ہے۔ تو اپنے دل کو پاکیزہ کرو، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرو، اپنے جذبات کو پاکیزہ کرو، اور اگر آپ کی سانس میں کچھ، میں یہ نہیں کہتی ہوں وہ بری ہے یا کوئی اس میں خامی ہے، اگر ہے بھی نا تو وہ آپ کے اچھے اطوار سے انشاءاللہ اس کا بھی تزکیہ نفس ہوگا۔ وہ بھی سوچے گی کہ میں اس کے ساتھ اتنا برا کرتی ہوں لیکن اس نے تو پلٹ کر کبھی مجھے اف نہیں کی، تو کتنی، یعنی آپ کی بیٹھے بٹھائے اب اپنی ماں کی کتنی توقیر کریں گی، کتنی عزت ہوگی کہ کتنی اچھی ماں ہے، اس نے کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو کتنے اعلیٰ پیمانے پر آپ اپنی ماں کو اچھے لفظوں سے
اور یہ یاد رکھیں کہ بیٹی جو کچھ کرتی ہے نا، سننا اس کی ماں کو پڑتا ہے۔ لوگ خام خواہ نہیں اٹھ کے کہہ دیتے کہ اس کی ماں ایسی ہوگی، اس نے ایسا کیا ہے، اس کی تربیت ہی ایسی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی ماؤں کو ٹھنڈے میٹھے جملے کہلوائیں، آگ انگارے ان کی شخصیت کے ساتھ مت رکھوائیں، کیونکہ ہم اپنی ماؤں کی پیاری شہزادیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی ماؤں کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی بہو بننے کی توفیق دے، تاکہ میری ماں کو بھی اچھی بہویں ملیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ یہاں کرو گے آگے وہیں اسی کا آپ نے پانا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے معاملات کو، اچھے جذبات کو اپنے دل میں جگہ دو گے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اچھا گمان رکھو گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق ہی اس کو کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیر کو عید ہے، اور کل بھی آپ کی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، اور عید کی میں آپ کو 5 چھٹیاں دے رہی ہوں، کیونکہ آنا جانا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، مہمانداری ہوتی ہے، سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں میں ملوائے، اچھے انداز میں ملوائے۔ دعا کیجئے اللہ جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ سے جوڑ دے، اللہ جو قطع تعلقی کر گئے ہیں اللہ ان کو صلہ رحمی کی توفیق دے، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت دے، اللہ جتنے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پروردگار، جو اعمال ہم سے رہ گئے ہیں اللہ وہ بھی ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ 2-3 دن ہیں، ان میں خوب خوب تکبیرات کہیں، تکبیرات کہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دعا کی تھی، اپنی بہترین نسل کی دعا کی تھی، تو آپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت نسلوں کو سنوار دے۔ جو بے اولاد ہیں وہ خاص طور پہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب رجوع کر کے اس سے طلب کریں کہ اللہ ہمیں عطا کر دے اپنی مہربانیوں سے، جیسے تو نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو، جیسے تو نے عطا کیا حضرت زکریہ کو، اے اللہ ایسے ہی ہمیں بھی عطا کر دے۔ اے اللہ بے شک کہ تو سخی ہے اور ہر چیز دینے پر تو قادر ہے۔ اور اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت دے۔ اللہ غفور الرحیم سب کو صحت والے بچے عطا فرما۔ اللہ غفور الرحیم جو میاں بیوی جدائی میں ہیں اللہ پاک ان میں قربت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی فرقتوں کو مٹا دے، ان کی بچیوں کو ماں باپ کے خوشیاں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری بہن رضوانہ بہت عرصے کے بعد کراچی گئی ہیں، اپنے ماں باپ سے مل رہی ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو نظر بد سے بچا، شیطان مردود کے شر سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان تمام بہنوں کی دلی آرزویں پوری فرما، جس چیز کی جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا فرما۔ اللہ انکل جمیل کو صحت والی زندگی دے، سلامتی دے۔ اللہ کا شکر ہے ان کا جو پروسیس تھا وہ خیر و خوبی پورا ہوا، مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ اب ان کو روح و صحت کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ تیری ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، تایا تائی، چچا چچی، ماموں ممانی اور دوسرے دیگر رشتے اللہ پاک جو تیری رحمت میں چلے گئے ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ اللہ ان سب کی بخشش مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے۔ اللہ ان سب بہنوں کی تمام دلی آرزویں خواہشیں پوری فرما دے۔ پاک پروردگار تو رحیم رحمان کریم کرم کرنے والا تیری ذات احکم الحاکمین ہے، تو حافظ الحافظین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان مردود کے شر سے بچا لے۔ اللہ بہترین ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ اللہ غفور الرحیم تو رب العالمین ہے۔ اے اللہ تو بہترین نعمتوں سے ہمیں دونوں جہانوں میں اللہ کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ اللہ غفور الرحیم اپنے تخت کے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ روز محشر کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما۔ اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔
اللہ جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اللہ جو کام ہم نہیں کر سکے، جو عبادات ہم نہیں کر سکے، جو نیکیاں ہم نہیں کر سکے، اے اللہ جو نیک اعمال ہم نہیں کر سکے، اے اللہ باقی ماندہ زندگی کتنی ہے تو جانتا ہے۔ اللہ ان میں نیک اعمال کی توفیق دے دے، مقبول اعمال عطا فرما دے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ تو نے ایمان پہ ہمیں قائم رکھا ہے، اللہ استقامت دینا، اسی پر ہمیں قائم رکھنا اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جانا۔ اللہ ہر دم کلمہ ورد زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا رب تعالی غفور الرحیم، ہمیں اس بات کی گواہی دینے والے بنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا رہی ہوں